وشرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومرشدنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله والرسول فقد رشد وفاز فوزا عظيما ومن يعص الله والرسول فقد غوى وضل ضلالا مبينا فقد قال الله عز وجل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما بعد على فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي أبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. قابل عزت سامعین محترم، اللہ کا فضل اور کرم کہ اس خالق کے کائنات نے ایک مرتبہ ہم کو پھر سے اس اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی. وہ خالق کائنات جو اپنی ذات میں اور صفات میں، اپنے اسماء میں تنہا اور یکتا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں. وہ اپنے بندوں سے نہایت ہی زیادہ محبت کرنے والا رب، کریم رب، نہایت ہی زیادہ رحم کرنے والا رب.
جس نے اپنے بندوں کی فلاح اور بہبودی کے لیے ہر دور اور ہر زمانے میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کو مبعوث کیا۔ درود اور سلام ہو اس مجلس اور محفل کی طرف سے سید ولد آدم، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، امام المتقین، امام الاولین والآخرین، سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ و مطہرہ پر، جنہوں نے ہر زمانے اور ہر دور کے لیے نسخہ کیمیا ہم کو عطا کر دیا۔ گزشتہ جمعہ آپ کو یاد ہوگا، جو گزشتہ جمعہ میں یہاں پہ تشریف فرما تھے، ان کے ذہن میں میرا موضوع آج بھی ہوگا۔ میں نے آپ کے سامنے فتنے کا تذکرہ کیا تھا کہ اس دنیا کو دور حاضر میں دار الفتن قرار دیا گیا ہے، اور پھر ان فتنوں کی نشاندہی، ان کے بارے میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرما دیا تھا میری امت پہ دور آئے گا جب ہر طرف سے اس پر فتنوں کی بارش نازل ہوگی، قومیں یکجا ہوں گی صرف اس مقصد کے لیے کہ کیسے ہم ان مسلمانوں کے دلوں سے اسلام کی روح کو نکال سکیں۔ میں نے تذکرہ کیا تھا کہ ان کی وقعت نہیں ہے، ان کے اندر وہ شجاعت اور بہادری نہیں ہے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کو صفائے ہستی سے مٹا سکیں، لیکن جو فکر اور جو سوچ انہوں نے مسلمانوں کے اندر ڈالی، اس پر آج میں اور آپ کاربند ہے، اس کو ہم عملا رہے ہیں اپنے معاشرے میں، ملت میں، گاؤں میں، قبیلے میں، دیہات میں یا شہر میں، ہر جگہ، ہر گھر میں وہ روش ہے، وہ طرز ہے، وہ طور اور طریقہ ہے جو مغربیت نے ہم کو دیا۔ لیکن علامہ اقبال نے کہا تھا مغرب پہ تمہیں کیا گلہ ہے؟ ہم گلہ نہیں کرتے مغرب پر کہ انہوں نے جس چیز کو ہمارے سامنے رکھا ہم نے اس کو قبول کر دیا۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے ہمارے پاس انمول تحفہ ہے جو کائنات کے رب کی طرف سے عطا کردہ ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش تک نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہم نے اسے اپنایا، ہم نے اس کو دعوت دی، ہم نے اس کے لیے اپنے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ اپنا دل بھی اس کے لیے کھول دیا۔ وہ آئے اور ہمارے دلوں کے اندر گھر کرنے لگے۔ یہ ان کی غلطی نہیں ہے، یہ ان کی خطا نہیں ہے، ہم انہیں دوش نہیں دے سکتے۔ ہمیں تو اسوہ ہے، ہمیں تو قانون ہے، اصول اور ضوابط ہمارے پاس ہے۔ کیوں ہم نے ان کو ترک کیا اور ان طریقوں کو اپنایا، ان ضوابط کو اپنایا جو کھوکھلے ہیں، باطل ہیں، فاسد ہیں، اس کے باوجود ہم نے اپنائے۔ گلہ ان پہ نہیں ہے، گلہ تو ہمیں اپنوں پہ۔ ہم نے ان کو اپنایا ہے، ہم نے ان کو جگہ دی ہے، اور پھر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ، لوگوں یاد رکھنا
تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی، جب تک نہ دنیا میں ان فتنوں کی بہتات ہوگی، آزمائش۔ اور کائنات کے رب نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ ان کا یہ خیال ہے، ان کا یہ تصور ہے جو دنیا میں بھیجے گئے اور ان میں سے جو اسلام کے دائرے میں ہے، کیا یہ سوچتے ہیں ان یقولوا آمنا، یہ کہ ہم نے کہا ایمان، ہم نے ایمان لایا؟ صرف اتنی سی بات کہنے سے کیا یہ سرخرو ہوں گے؟ کیا یہ کامیاب ہوں گے؟ کیا ان کو فلاح ملے گی؟ کیا یہ جنت کے وارث بنیں گے؟ نہیں۔ ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہ جائے، یہ ممکن ہی نہیں۔ جو اسلام کے دائرے میں آیا، جس نے کلمہ توحید کا ورد کیا، جو توحید کا دعوے دار ہے، توحید کو ماننے والا ہے، اقرار کرنے والا ہے اس بات کا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میرا رزاق، میرا خالق، میرا مالک صرف ایک ذات ہے، وہ ہے ارحم الراحمین کی ذات، وہ جو عرش پہ مستوی ہے، وہی ہے میرا مالک، اور تمام کی تمام صفات میں اور اسماء میں وہ تنہا ہے۔ جس نے اس بات کا اقرار کیا، جس نے مانا میرا امام دنیا میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرا امام جنت میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ و مطہرہ ہے، جس نے یہ مانا دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کا امام میرا محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پھر اس کو آزمایا نہ جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تحقیق ہم نے ان سے پہلے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلی والی امتوں کو بھی آزمایا، قوم عاد کو آزمایا، قوم ہود کو آزمایا، نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی امت کو آزمایا، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو آزمایا، ابراہیم خلیل اللہ کی امت کو آزمایا، یہاں تک کہ ابراہیم خلیل اللہ کو بھی آزمایا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اس آزمائش میں، ان فتنوں کے نازل کرنے میں، ان آزمائش میں اللہ کا ایک مقصد ہے، اللہ ایک مقصد چاہتا ہے، ایک سبب ہے اس کا، آزمائش ڈالنے کا، امتحان میں ڈالنے کا ایک سبب ہے، ایک وجہ ہے، ایک مقصد ہے، وہ یہ ہے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ آزمائے تم میں سے کون سچا ہے اللہ کی توحید کو ماننے میں، کون سچا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام اور رہبر تسلیم کرنے میں، کیا وہ اس کی اطاعت کرتا ہے؟ آزمائش میں، امتحان میں، مصائب میں، پریشانی میں اور غم میں، کیا اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا؟ آزمائش میں ڈالنا کائنات کے رب کی طرف سے ہے، اور یہ آزمائش ہے۔ اور پھر کائنات کے رب نے قرآن حکیم میں دعا سکھا دی، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اے امت محمدیہ ہمیشہ دعا کر لیا کرنا، اے میرے نبی، اے میرے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تمہارے لیے سہولیت کائنات کے رب کی طرف سے، جب بھی نماز پڑھو گے، جب بھی چلو گے، ورد زبان رکھنا، ربنا لا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اے ہمارے رب ویسی آزمائش ہم پہ مت ڈالنا جیسی آزمائش تو نے ہم سے پہلی امتوں پہ ڈالی، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اللہ ایسا بوجھ بھی مت ڈال دینا، ایسی آزمائش میں بھی ہم کو مت ڈال دینا جس کے اٹھانے کی ہم کو قوت نہ ہو، طاقت نہ ہو، ایسی آزمائش میں ہم کو مبتلا مت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان سے نکل کے کفر میں چلا جائیں،
توحید سے نکل کے شرک میں چلا جائیں اللہ ایسی آزمائش میں ہم کو مبتلا مت کرنا جس کے اٹھانے کا کی طاقت ہم پہ نہ ہو. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا. یا اللہ ہمیں ہمارے ساتھ میں عفو کا معاملہ کر دے, درگزر کا معاملہ کر دے. کسی ایسے گناہ میں کسی ایسے جرم میں ہم کو اس کی پاداش میں اس کی سبب سے ہم کو آزمائش میں مت ڈال دینا. واعف عنا واغفر لنا. یا اللہ ہم کو معاف کر دے, یا اللہ ہم کو معاف کر دے. یا اللہ اس مسجد میں بیٹھے ہوئے تمام افراد کو معافی کا پروانہ دے دے. یا اللہ بزرگ بھی ہیں, جوان بھی ہیں, بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, اللہ ہر ایک کی مغفرت فرما دے. یا اللہ جھولی پھیلائے ہوئے ہیں, سوالی بن کے آئے ہیں تیرے گھر میں, یا اللہ آج ہم کو مغفرت کا پروانہ دے دے. نہ جانے کب, نہ جانے کس وقت, کس شام کو یا کس صبح کو ہماری روحیں بھی پرواز ہو جائیں, ہم بھی چلا جائیں, اور قبر کی پہلی رات میں قبر والوں کے ساتھ میں ہماری بھی ملاقات ہو جائے. نہ جانے کس حالت میں. اللہ مانگتے ہیں ہماری مغفرت فرما دے, عفو اور درگزر کا معاملہ فرما دے. کائنات کے رب نے ہم کو سکھا دیا اگر آزمائش سے بچنا ہے, پریشانیوں سے بچنا ہے, اگر نجات چاہتے ہو ایسی آزمائش سے جیسی آزمائش پہلی امتوں کو نازل ہوئی, ان سے اگر بچنا چاہتے ہو تو اس دعا کو اپنے ورد زباں رکھو. ہر حالت میں یہ دعا مانگ لیا کرو. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا. اللہ ہم پہ رحم فرما, اللہ اس امت پہ رحم فرما. وارحمنا انت مولانا, تو ہی ہمارا کارساز ہے, تو ہی ہمارا کام بنانے والا ہے, تو ہی ہماری آزمائشوں کو دور کرنے والا ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین. اللہ ہماری مدد فرما اس قوم کے مقابلے میں جو سازشوں میں لگی ہوئی ہے, جو حربے اختیار کرنے میں لگی ہے, جو رات کو بھی اور دن کو بھی ہمارے خلاف تجربے کر رہے ہیں, سازشیں کر رہے ہیں. اللہ ان کے مقابلے میں ہم کو طاقت دے, ہم کو قوت بخش, ہمیں بہادری عطا کر, ہمیں شجاعت عطا کر, ہمارے دلوں میں دلیری عطا کر دے, اور ہمیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر دے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو نقل کیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث, فرمایا کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تقوم الساعة, نہیں قیامت قائم ہوگی تب تک جب تک نہ میری امت پہ آزمائش آئیں گے, فتنے آئیں گے, فتنوں کا وجود ہوگا. اس قدر فتنے کائنات میں بپا ہوں گے, ہر طرف سے جہاں دیکھیں گے فتنہ, بازار میں جائیں گے فتنہ, گھر میں جائیں گے فتنہ, گاؤں میں جائیں گے, قبیلے میں جائیں گے, ہر طرف سے فتنہ ہی فتنہ. ایمان کا بچانا میری امت کے لیے ایسا ہوگا جیسے بازار میں چل رہا اور اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ لیے ہوئے چل رہا ہے, کہیں پہ نہیں, ادھر ادھر نگاہیں نہیں, صرف اپنی آگ کے اس انگارے کو دیکھ رہا ہے. ہاتھ کو بھی بچانا ہے, جسم کو بھی بچانا ہے, ہر ایک اعتبار سے اپنی محافظت کے لیے اس قدر ڈر رہا ہو. یہ حالت ہو جائے گی میری امت کے مسلمانوں کی, یہ حالت ہو جائے گی مومنوں کی کہ وہ اپنے ایمان کو اس طرح سے بچائیں گے جیسے انسان آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے چلتا ہے. اس قدر مشکل ہوگا ایمان کی محافظت, ایسی حالت آ جائے گی. اور فرمایا لا تقوم الساعة, قیامت قائم نہیں ہوگی, تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک نہ فتنوں کا بہتات, فتنوں کی بہتات کائنات میں ہوگی. فتنے ہی فتنے ہر طرف ہوں گے, اور ایک مومن کا خیال یہ ہوگا یمر الرجل حتی یمر الرجل بقبر الرجل, یہاں تک کہ ایک مومن قبرستان سے گزرے گا. آزمائش میں اس قدر مبتلا ہوگا, پریشانیاں اتنی ہوں گی, مصیبتیں اتنی زیادہ ہوں گی کہ قبرستان سے گزرتے ہوئے اس کے دل میں خیال آئے گا, وہ سوچے گا اور وہ کہے گا بقبر الرجل فیقول یا لیتنی مکانہ, اے کاش, اے میرے رب, اس میت کی جگہ میری میت کیوں نہیں, کاش آج میں دفن ہوتا, منو مٹی کے نیچے میرا جسم دفن ہوتا, یہ پریشانیاں مجھ پہ نہیں ہوتی, یہ بوجھ مجھ پہ نہیں ہوتا. آج ایمان بچانا
میرا ایمان بچانا بہت ہی خطرناک ہے. کاش میں اس مردے کی جگہ ہوتا, اس قبر والے کی جگہ ہوتا. آج سے جو 10 سال پہلے وفات ہو گیا, آج سے جو 5 سال پہلے وفات ہو گیا, کاش میری جگہ اس کی جگہ ہوتی. یہ زندہ ہوتا اور میں مردہ ہوتا. آج میں یہ فتنوں کو نہ دیکھتا, آزمائش کو نہ دیکھتا, اولاد کے فتنے کو نہ دیکھتا, مال کے فتنے کو نہ دیکھتا. اس قدر فتنوں میں ملوث نہ ہوتا. میں نے اپنے ایمان کو بچا لیا ہوتا اور پھر اللہ کے دربار میں سرخرو ہو گیا ہوتا. تمنا کرے گا ایک انسان, کاش میں اس کی جگہ ہوتا جو قبر کے اندر سویا ہوا ہے. یہ تصور, غور و فکر کرو. ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اس بات پہ. اور آج انسان صحیح مومن, صحیح متقی, پرہیزگار آج یہی سوچتا ہے, کاش آج سے 10 سال پہلے میری موت ہو گئی ہوتی. آج سے 20 سال پہلے جب موبائل کا زمانہ نہیں تھا, اس زمانے میں اگر میری موت ہو گئی ہوتی. آج میں ان فتنوں میں نہیں پڑتا. مغربیت جنہوں نے ذرائع ابلاغ پہ کنٹرول کر کے رکھا ہے, جہاں مرضی ہے نچائیں گے, جہاں مرضی ہے میرے ذہن کو منتشر کریں گے. میرے دل پہ قبضہ ہے ان کا, مغربیت کا قبضہ ہے. اور 10 سال پہلے پیچھے چلے جاؤ, یہ تصور میں انسان نہیں لا سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز بھی ہوگی. اتنی ساری چھوٹی سی چیز, امریکہ سے واپس آ جائے گا انسان, لندن کی سیر کر لے گا چند لمحوں میں. کبھی ایسا تصور ہمارے باپ داداؤں نے نہیں لایا تھا کہ ایسی بھی کوئی چیز آئے گی جو جیب میں ہوگی, اس کو دیکھتے ہی مومن, اس کو دیکھتے ہی کافر. اللہ اکبر. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی فرمائی تھی. ایسا دور آئے گا میری امت پہ, ایسا دور آئے گا, یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. غور کرو اس بات پہ جوانوں, اس کی طرف توجہ دو. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. اور صبح کے وقت مومن آیا تھا, شام کے وقت کافر بن کے سویا. اور شام کا مومن تھا, صبح کے وقت کافر بن کے اٹھا. کیسے بنے گا؟ اس وقت صحابہ کے دور میں اسی بات کا تذکرہ جب کیا گیا, عجیب لگا ہوگا ان کو. اللہ کے نبی, ایسا بھی ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص صبح کے وقت مومن ہوگا, شام کے وقت کافر کیسے ہو سکتا؟ آج ہمیں سمجھ آتی ہے, واللہ آج ہمیں سمجھ آتی ہے. ہمارے پاس بھی موبائل ہے, ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے انسان کا, ایک مومن کا ایمان ختم ہو جاتا ہے چند لمحوں میں, ایک کلک کرنے سے, انگلی کے ایک اشارے سے. اور ہمارا کام ہے پیغام پہنچا دینا. نہ جانے کس حال میں موت آ جائے, اللہ رحم فرمائے. اور جانتے ہو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس لباس میں موت آئے گی کل قیامت کے دن رب بھی اسی لباس میں اٹھائے گا. اٹھ, آخری وقت میں میرے پاس تو کس حالت میں آیا تھا, کیسے گیا, کیسے میرے پاس آیا تو؟ کیا مغربی لباس پہن کر کے آیا یا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ قربان ہو کر کے آیا؟ کس حالت میں آیا تھا اور کیا کرتے ہوئے آیا؟ کیا کرتے ہوئے آیا؟ جو نماز کی حالت میں, جس کی وفات ہوئی نماز کی حالت میں اٹھے گا, اور پھر جو ریکارڈ سنتے سنتے گیا, اللہ رحم کر, امت پہ رحم فرما. اللہم اصلح شباب المسلمین, اللہ اس امت کے نوجوانوں کو درست فرما دے. یا اللہ جو بھی کام ہم کریں گے اللہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. جوان قوم کی ریڑھ کی ہڈی کے مترادف ہوتے ہیں. ریڑھ کی ہڈی جانتے ہو, اگر ریڑھ کی ہڈی میں نقص آ گیا, ذرہ برابر بھی نقص آ گیا, پورا جسم خستہ حال, بستر علالت پہ وہ انسان رہے گا. ویسے ہی جس قوم کے جوان اگر خراب ہو گئے, سمجھ لینا پوری قوم خراب ہو گئی, پوری قوم درد و کرب میں مبتلا ہو گئی. اور آج کا دور, آج کا وقت, یہ فتنہ جو ہے یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے. یہ لگے رہے آپس میں, کبھی الیکشن کے نام پہ, کبھی ووٹنگ کے نام پہ,
لڑتے رہے جھگڑتے رہے کبھی بھی نہ جڑے، وہ ان کا یہ اصول ہے۔ اور انہوں نے تو یہ شرط رکھی ہے انہوں نے کہ ہم لڑا کے رکھیں گے، لبرلزم کے نام پہ، سیکولرزم کے نام پہ ہم ان کو لڑائیں گے، لڑ رہے ہیں۔ خاص کر مسلم قوم، مسلم امہ لڑ رہی ہے، آپ سے اتحاد ختم ہو گیا، اتحاد کی وہ قوت اور طاقت ختم ہو گئی ہے۔ اسے آپ کم چھوٹا فتنہ سمجھتے ہیں؟ نہیں، بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ یہ گروہوں میں بٹے رہیں گے، فتنے میں مبتلا رہیں گے، اور پھر اپنے اصلی ہدف سے دور رہیں گے، جو ان کا عین مقصد ہے، اس مقصد سے یہ دور رہیں گے۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد ہے اللہ کی رضا۔ رب کعبہ کی قسم، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کی رضا اس وقت تک ناممکن ہے جب تک نہ تم آپسی دشمنی کو ختم کرو گے، تب تک اللہ کی رضامندی حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ یہ اصول ہے کائنات کے رب کا۔ وہ آپسی محبت کو اجاگر کرو، پھر دیکھو اللہ کی رحمتیں کیسے نازل ہوتی، نصرت کیسے آتی ہے، تائید کیسے ملتی ہے، اور اللہ فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کرے گا، تمہیں نصرت سے نوازے گا۔ فرشتوں کے ذریعے سے 7ویں آسمان سے فرشتے آئیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تائید و نصرت کے لیے، لیکن اس کے لیے شرط ہے، اس کے لیے شرائط دی ہے، اسلام نے نظام دیا، اصول دیے۔ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک انسان تمنا کرے گا، کاش میں اس کی جگہ ہوتا، یہ جو مر گیا ہے، وفات ہو گیا ہے آج سے پہلے، اور میں نے پچھلی جمعہ کو بتایا تھا، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کے حوالے سے، بادروا بالاعمال، اور لوگوں اعمال میں اضافہ کرو، اپنے نوافل میں اضافہ کرو۔ جو تہجد نہیں پڑھتا ہے آج کے بعد تہجد شروع کرے، رات کے وقت قیام اللیل کرے۔ اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا، لوگوں اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو اس وقت اٹھو جب پوری کائنات سوئی ہوئی ہوگی، کوئی نہیں اٹھے گا۔ وہ جو تمہارے خلاف سازشیں کرتا ہے وہ 11 بجے اٹھتے، وہ جو اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ان کا معمول ہے 11 بجے اٹھنا، اور انہیں سورج کی شعاعیں بیدار کرتی ہے، ان کا معمول ہے، مومنوں کا وتیرہ یہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ مومن کو اذان فجر کے بعد نیند نہیں آتی، اذان سننے کے بعد قرار نہیں آتا، بسترے پہ قرار نہیں آتا، چاہے کڑاکے کی سردی ہی کیوں نہ ہو، چاہے باہر برف ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی اطمینان نہیں آتا، پھر بھی سکون نہیں آتا، جب تک نہ وہ جاگتا ہے، پھر جاتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھ دھونے کے بعد پھر آتا ہے اللہ کے دربار میں سجدہ کرتا ہے، تب تک اس کو چین نہیں آتا۔ اس وقت اللہ کو پکارو جب پوری کائنات سوئی ہوئی ہوگی، اور پھر کہا اطعموا الطعام، ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، دعوت کرو ایک دوسرے کو، اور تمہاری محبت میں اضافہ ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سازشیں، مغربیت کی سازشیں تمہیں الگ کر دیں اور فتنے میں ڈال دے، الیکشن کے نام پہ تمہیں الگ الگ کر دے، تمہارا بٹوارا کر دے، اور تم اس کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو۔ اطعموا الطعام وصلوا الارحام، اور یہ جو قرابت داری ہے، یہ رشتہ داری ہے، اس کو ٹوٹنے مت دینا۔ وصلوا باللیل والناس نیام، کس نے فرمایا؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور رات کے اس وقت میں نماز پڑھو جب پوری کائنات سوئی ہوئی ہوگی۔ اللہ یہ جو بیدار ہوئے ہیں ہمارے خلاف، اللہ ان کو نیست و نابود کر دے، جو اسلام کے بارے میں سازشیں کرتے ہیں اللہ ان کی سازش کو ناکام بنا دے اور ہم کو کامیابی عطا کر دے۔ فرمایا تدخلوا الجنت، جنت میں داخل ہو جاؤ گے آرام کے ساتھ میں، آسانی کے ساتھ میں، کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تدخلوا الجنت بالسلام، سلامتی کے ساتھ میں اگر جنت میں جانا ہے تو یہ کام کر لو۔ اس دور میں، فتنوں کے دور میں، میں مبارکباد دیتا ہوں
میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اے خالق کائنات، جو اس دور میں، اس فتنے کے دور میں بھی اپنے ایمان کو بچائے ہوئے مسجد کے اندر آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، چاہے جمعہ ہو یا فجر کی نماز ہو یا عشاء کی نماز ہو، یا اللہ ان کو استقامت عطا کر دے، یا اللہ ثابت قدمی عطا کر دے، اور جب آخری وقت ہو، اس دنیا سے جانے کا وقت ہو اللہ، تب بھی ایمان کی حالت میں اس دنیا سے لے جانا، توحید کی حالت میں موحد بنا کر کے تیرے ساتھ میں رابطہ کر کے اس دنیا سے اٹھانا، ایمان کی حالت میں اٹھانا۔ فرمایا بادروا بالاعمال، اور اعمال میں اضافہ کرو، اگر صدقہ کرتے تھے اس صدقہ کرنے میں زیادتی کرو، کثرت سے کرو، اگر نوافل پڑھتے تھے ان نوافل میں اضافہ کرو، جو بھی کام آپ کرتے تھے نیک کام میں اس میں اضافہ کرو، کیونکہ یہ فتنے جو ہے فتنن کقطع اللیل المظلم، جیسے رات تنہائی یہ جو چھا جاتی ہے بغیر پوچھے، رات آ جاتی ہے اور پوری کائنات پہ چھا جاتی ہے، اندھیرا آ جاتا ہے، ویسے ہی فتنے دنیا میں آ جائیں گے، کسی کو پوچھ کے نہیں آئیں گے، اجازت لے کر کے نہیں آئیں گے، جیسے رات بغیر اجازت کے آ جاتی ہے اور دن کو چھا جاتی ہے، اس دن کو جو ہے چھپا لیتی ہے اپنے اندھیرے میں، اسی طریقے سے فتنے آئیں گے اور پوری دنیا میں چھا جائیں گے۔ اور فرمایا یمسی ویمسی یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، اور یمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ بہت سارے لوگ ہوں گے جو اپنے اس دین کو، ایمان کو دنیاوی چند سکوں کے مقابلے میں بیچ دیں گے، اس کے عوض میں بیچ دیں گے، دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے، اس کے حصول کے لیے اپنے دین کو، جو بچا کھچا دین ہوگا، ایمان ہوگا اپنے پاس، اس کو بیچ لیں گے چند سکوں میں، جیسے آج کل بکتا ہے۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم کرے ہمارے اوپر، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، کامیابی اور کامرانی ہم کو اللہ عطا کرے۔ اور فتنوں کی بہت ساری اقسام میں نے بیان کی تھی آپ کو، اور ایک فتنہ اس میں کفر و الحاد کا فتنہ تھا، میں نے کل پچھلی جمعہ تذکرہ کیا تھا کہ یہ کفر و الحاد کا فتنہ، اور اس کے بارے میں نے تذکرہ کیا تھا، یہ کفر و الحاد ہمارے گھروں میں بسا ہوا ہے، لادینیت، دین سے بے توجہی، دین کے اصول سے بغاوت، شرائع اسلام، شعار اسلام سے بغاوت، یہ ہے الحاد، یہ ہے کفر و الحاد۔ اس کی مثال میں دے دوں گا انشاءاللہ الرحمن۔ مال و دولت کا فتنہ بھی میں نے تذکرہ کیا تھا کہ ایک فتنہ مال و دولت کا فتنہ ہے، اور یہ مال و دولت کا فتنہ عظیم فتنہ ہے، اسے کم مت سمجھنا۔ وہ قومیں جو ہلاک ہوئی، وہ قومیں جو تباہ ہوئی، ان کا سبب، ان کے اسباب میں سے ایک سبب مال و دولت بھی ہے۔ کائنات کے رب نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، الم تر کیف فعل ربک بعاد، سورہ فجر کی آیات میں، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد۔ یہ قوم عاد تھی جس کی تخلیق کائنات کے رب نے ایسے کی کہ وہ بہت ہی زیادہ طاقتور تھے، اور طاقتور ہونے کے باوجود صرف جسمانی طاقت نہیں بلکہ ان کو مالی اعتبار سے بھی کائنات کے رب نے طاقتور بنایا تھا، اور اسی پہ انہوں نے غرور کیا، تکبر کیا کہ ہمیں اللہ نے طاقت دی، ہم طاقتور ہیں، قوت والے ہیں۔ اور پھر مفسرین نے لکھا ہے کہ 1500 سال تک اس قوم نے روئے زمین پر حکومت بھی کی۔ اب وہ کہتے تھے ہم حکمران ہیں، تھے بھی حکمران، مال و زر کی کوئی کمی نہیں تھی، دولت سے نوازا گیا تھا ان کو، لیکن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کے حوالے سے حدیث نمبر 2336 ہے، کعب بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لکل امت فتنۃ، ان لکل امت فتنۃ وفتنۃ امتی المال۔ ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ تھا، کوئی نہ کوئی آزمائش تھی، اور میری امت کے لیے جو سب سے بڑا
آزمائش جو سب سے بڑی آزمائش ہوگی، سب سے بڑا فتنہ ہوگا، وہ ہے مال۔ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ تھا، اور انسان فطری طور پہ مادیت پرست ہوتا ہے، مال کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے۔ لیکن وہ لوگ جن کو کائنات کے رب نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے نوازا ہے، اسلام کے اصولوں سے نوازا ہے، جس کو واقفیت ہے، معلومات ہے، علم ہے، معرفت ہے کہ یہ مال جو ہے مجھ کو دھوکہ دے دے گا، نہ جانے کب کس وقت اس مال کو چھوڑ کر کے مجھے جانا ہے۔ اس کو اس بات کا علم ہے کہ اس مال کا حساب ہوگا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مجلس میں اس بات کا تذکرہ کیا، فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صحابہ سے فرمایا کرتے تھے، اور لوگوں یہ وہ صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب عمر نے بھی مجھے جھٹلایا، خالد بن ولید نے بھی جھٹلایا، اور تمام عرب والوں نے جھٹلایا، اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا آپ نے سچ کہا۔ اس وقت تصدیق کی تھی میرے صدیق نے میری، اور میں معراج پہ گیا، سب نے جھٹلایا، کفار نے جھٹلایا، اور صدیق سے پوچھا تیرا یار آج کہتا ہے کہ میں معراج پہ گیا، میں نے سیر کی۔ اس نے کیا کہا تھا؟ کہا اللہ کے نبی نے اگر کہا تو سچ ہے، میں اس بات کو مانتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں اس بات کی۔ اور یہ وہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جس نے مال کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ کی مدد کی ہے۔ اے لوگوں، کیا میرے لیے میرے صدیق کو تم چھوڑ نہیں سکتے؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا، اور پھر اللہ کے نبی نے تذکرہ کیا، کہا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اب نے مجھ کو محشر کا میدان دکھا دیا، مجھے محشر کے میدان کا نظارہ کروایا کائنات کے رب نے۔ میں نے دیکھا میں عرش عظیم کے سائے کے نیچے تھا، اور میرے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور دوسری طرف امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے اس وقت ڈھونڈا میرا عبد الرحمن بن عوف کہاں ہے، میں نے تلاش کیا، بڑی تلاش و بسیار کے بعد میں نے دیکھا عبد الرحمن بن عوف بھی آ رہے ہیں، لیکن ماتھے پہ پسینہ ہے، ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا عبد الرحمن کہاں تھے ابھی تک؟ تجھے تو میں ڈھونڈ رہا تھا، تلاش کر رہا تھا۔ کہا اللہ کے نبی حساب دے رہا تھا۔ میں نے پوچھا عبد الرحمن کس چیز کا؟ اللہ کے نبی مال کا۔ جانتے ہو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ یہ وہی صحابی تھے جس کی نماز جنازہ کے لیے کائنات کے رب نے 70,000 فرشتوں کا نزول کیا تھا۔ یہ وہی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی میت کو دفن کرتے ہوئے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہیں پھیر دی تھی۔ صحابہ نے فرمایا تھا اللہ کے نبی کیا ماجرا؟ کہا تم نہیں جانتے، میں نے دیکھا کائنات کے رب نے جنت کی حوریں اس کے استقبال میں بھیجی تھی، میں نے اپنے نگاہوں کو پھیر دیا۔ یہی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں اللہ کے نبی حساب دے رہا تھا، اور کائنات کے رب کے دربار میں حساب دے رہا تھا۔ یہ مال اور دولت آزمائش اور بہت بڑی آزمائش ہے۔ اس کے حصول کے لیے انسان نہ حلال کی نہ حرام کی تمیز کرتا ہے، بلکہ کہتا ہے کہ کہیں سے آ جائے، کہیں سے مل جائے، بس یہ نہیں دیکھتا کہ کہاں سے آ رہا ہے، نہ وہ دیکھتا ہے، اور کہاں پہ خرچ ہو رہا ہے وہ بھی نہیں دیکھتا۔ جانتے ہو جو تو خرچ کر رہا ہے اس کے بارے میں بھی پوچھو گی کہاں سے لایا اور کہاں خرچ کیا۔ حقداروں کو اس کا حق ملا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تھے، اور خلافت میں خلیفہ چننے کے بعد سب سے پہلی
تقریر جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی، اس میں کیا کہا تھا؟ اس میں یہی کہا تھا، لوگوں تمہارے نزدیک جو کمزور ہیں میرے نزدیک وہ بہت قوی اور طاقتور ہے، ان قریب میں ان کو ان کا حق دلاؤں گا، عمرہ سے لے کر کے امیروں سے لے کر کے جو امیروں کے پاس ان کا حق دبا ہوا ہے وہ میں لوں گا اور ان غریبوں کو ان ضعیفوں کو دوں گا، اور یہ طاقتور بنیں گے۔ میرے نزدیک یہ طاقتور ہے، اور تمہارے نزدیک جو قوت والے ہیں، کون سی قوت؟ مال و دولت کی قوت والے جو ہے وہ میرے نزدیک ضعیف ہے، کمزور ہے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ تھے، اور تاریخ نے رقم کیے ہیں۔ ایسا حکمران، ایسا بادشاہ اس امت کو ملا ہے، کہا ضعیفوں کو ان کا حق دلا کر کے میں ان کو طاقتور بناؤں گا، اور جو طاقتور بنے ہوئے ہیں ضعیفوں اور کمزوروں اور ناتوانوں کا حق دبا کر کے۔ اور جانتے ہو مسلمانوں کا ایک فریضہ ہے، جس فریضے کے بارے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، وہ لوگوں وہ جنہوں نے انکار کیا ہے یہ زکوٰۃ دینے سے، اس مال کو خرچ کرنے سے جنہوں نے انکار کیا ہے، میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے، اے صدیق اکبر، اے خلیفۃ المسلمین، آپ کیسے جہاد کریں گے ان کے خلاف جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا اس لیے جہاد کروں گا، اس لیے ان کے ساتھ میں قتال کروں گا، کیونکہ انہوں نے اس چیز کو، اس رکن کو جو مال کا حق ہے اس کو دینے سے انکار کیا تھا۔ مانعین زکوٰۃ کا گروہ اس وقت وجود پذیر ہوا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور انہوں نے اس کی تعویل کی تھی کہ یہ زکوٰۃ جو ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے مختص تھی، خاص تھی، اس کو الگ کر دیا۔ کہا جب تک نہ یہ، اور پھر جو یہ جانور دیتے تھے اس وقت اللہ کی راہ میں زکوٰۃ، اور پھر جانور کے ساتھ میں رسی دیتے تھے، اگر یہ لوگ جانور دیں گے رسی نہیں دیں گے تب بھی میں ان سے لڑوں گا، تب بھی میری تلوار میان سے باہر ہوگی، تب بھی میری جماعت ان کے خلاف لڑے گی، جب تک نہ یہ جانور بھی دیں گے اور اس کے ساتھ میں جو رسی ہے وہ بھی دیں گے، یعنی ذرہ برابر بھی کمی نہیں۔ اگر تیری زکوٰۃ 101 روپے ہوتی ہے، اگر اس میں تو نے 100 روپے دے دیے، 1 روپیہ نہیں دیا تو تیری زکوٰۃ مکمل نہیں ہوئی۔ یہ اصول ہے اسلام کا، کہ جب تک نہ ملے گی تب تک میں رکوں گا نہیں۔ تو آج دور ہے فتنوں کا، بہتات فتنے ہیں، ان میں سے ایک فتنہ ہے وہ ہے مال کا فتنہ۔ اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کے حوالے سے 6017 حدیث نمبر ہے، فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب۔ اگر میری امت کے کسی فرد کے پاس، آدم کے بیٹے کے پاس اگر 2 وادیاں مال ہوگا، 2 وادیاں مال و دولت سے نوازا جائے گا، اور وادی آپ سمجھتے ہیں، وادی کو آپ سمجھتے ہیں ایک وادی نہیں بلکہ 2 وادیاں بھر کے اس کے پاس مال و دولت ہوگی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لابتغى ثالثا، تو وہ تیسرے وادی کی تلاش میں رہے گا، یعنی اور بھی مجھے مال ملے، اور پھر اس کو خرچ کرنے سے کترائے گا۔ الا من اتقى، الا جس کے دل میں تقوی ہوگا، جس کا دل خوف الہی سے سرشار ہوگا، خشیت الہی جس کے دل میں ہوگی، اور پھر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کی معرفت جس کے دل میں ہوگی، سوائے اس کے باقی انسان جو ہے تلاشتا رہے گا تیسری وادی۔ اور پھر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، اور کسی بھی آدم کے بیٹے کی پیٹ نہیں بھرے گی سوائے مٹی کے، جب وہ قبر میں ڈالا جائے گا تب جا کے اس کی پیٹ بھرے گی، تب تک نہیں، وہ تلاش کرتا رہے گا اور پھر اپنے پاس ذخیرہ بناتا رہے گا۔ اور کائنات کے رب نے سورہ انفال کے حوالے سے ارشاد فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنۃ وان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، اور اجر عظیم جو ہے کائنات کے رب کے پاس ہے۔
اس کو اسی نظام سے ڈھالو، اسی حساب سے اس کو خرچ کرو، اسی حساب سے اس کو کماؤ، تاکہ تم کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے حساب دے سکو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ فتنوں کا تذکرہ میں نے کیا تھا، بہت سارے فتنے ہیں جس کے اندر آج امت مسلمہ گرفتار ہیں۔ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم آپ تک ان کی نشاندہی کر دیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، تاکہ ہم بچنے کی کوشش کریں ان فتنوں سے، اور پھر اصول اور ضوابط سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے ان کو اپنائیں، اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔